نعمان صاحب کی اسپیچ کے لیے فالو کریں ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ آج پہلا میرا ویڈیو بیان ریکارڈ کروانے جا رہا ہوں آن کیمرہ توحید کے اوپر، جو کہ رکن اسلامی میں پہلا رکن ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ توحید کیا ہے اور اینٹی توحید کیا ہے۔ اینٹی توحید شرک ہے اور توحید ہے۔ توحید جنت کا راستہ ہے۔ اگر آپ توحید کے اوپر آ جائیں تو کافی آپ کے مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنا بھی توحید میں شامل ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی لائق حمد و ثنا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے انکار کرنا۔ ہم ایاک نعبد تو مانتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک نستعین ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم جب درباروں پر جائیں، جا کر دیکھیں آپ کتنی توحید کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بریلویوں کے جو پیر ہیں نا، قادریوں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود بھی وہابی تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہابی بن جائیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ وہابی تھے۔ آپ سنی کیوں ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ درست تھا، بے شک وہ وہابی تھے۔ میں پھر یہ بتا رہا ہوں کہ میں وہابیوں کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ سلفی تھے، اور انہوں نے یہ فرمایا اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں کہ جناب جی، اگر آپ قبر پر جا رہے ہیں تو یہ سوچ کر نہ جائیں کہ آپ نے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، جو کتاب میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جب قبروں پر جاؤ تو ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان کو چومو نہ، ان پر ٹیک لگا کر نہ بیٹھو، اور پھر جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو۔ تو یہ تو آپ لوگوں کی ہی کتاب میں، بریلویوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ سے نہیں ماننا۔ اگر آپ بخاری مسلم کے اوپر اتنا بلیو نہیں نہ رکھتے تو غنیۃ الطالبین اٹھا کر پڑھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، تو آپ کے کافی زیادہ عقائد درست ہو جائیں گے۔ جو توحید سے متعلق ان کے بیانات ہیں نا، وہ ایکیوریٹ ہیں، نہ اس میں کوئی بونگی لکھی ہوئی کہ میں نے فلانا معجزہ کر دیا، ڈھمکانا معجزہ کر دیا۔ جیسے کہ ان کی طرف باتیں منسوب ہیں نا کہ ان کا دھوبی قبر میں گیا تو اس نے کہا لے جی بھاجی میں تو دھوبی ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ بہرحال شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو داخل کرنا، یعنی کہ ہم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں لیکن مانگ اللہ سے نہیں رہے، ڈر اللہ سے نہیں رہے۔ اور یعنی کہ اگر ہم اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں تو کس طریقے سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں فلانے کے دربار میں کھڑا ہوں، فلانے کے وسیلے سے تو مجھے معاف کر دے، تو میری بگڑی بنا دے۔ اور ابھی یہ دعوت اسلامی والوں کا میں کلپ چلاتا ہوں ویڈیو کے اندر، آپ یہ دیکھیں ذرا کہ یہ کس طریقے سے ڈائریکٹ دربار میں جو مرا ہوا شخص ہے اس سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں مانگ رہے ہیں نا یہ، حالانکہ امیر اہل سنت ہیں۔ تو اہل سنت جو حضرات ہیں وہ قرآن حدیث ان کے سامنے بیان کریں نا، وہ کہتے ہیں تو بندہ وہابی یہ۔ حالانکہ حضور کی حدیث اگر کوئی بھی سنا رہا ہے اس کی تصدیق کرو، وہ سچی ہے تو اس کی اتنی ہی رسپیکٹ ہوگی جتنی حضور کے منہ سے نکلی ہوئی بات کی رسپیکٹ ہے، کیونکہ وہ حدیث ہے نا، رسول کے منہ سے ہی نکلی ہوئی بات ہے نا، حضور کا ہی کردار ہے نا اس میں، تو اس کی رسپیکٹ کریں نہ کہ اس کا مذاق اڑائیں۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ سورۃ یونس میں آیت نمبر 18 ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ،
قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ آیت بے شک بتوں کے بارے میں ہو یا تمہارے مرے ہوئے بابوں کے بارے میں ہو، بات یہ سچ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے۔ اچھا چلیں آپ کی بات پر آ جائیں۔ اگر آپ دعوت اسلامی والوں کا ترجمہ دیکھیں نا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں، اور بریلویوں نے اس میں بریکٹ کے اندر ایک چیز ایڈ کی ہوئی ہے دعوت اسلامی والوں نے، اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ سمجھیں نا کہ یہ آیت مشرکوں کے بارے میں اور دور حاضر کے کافروں کے بارے میں نازل کی گئی تھی، تو چلیں آپ ادھر ہی آ جائیں۔ آپ ہندوؤں میں سے نہیں نکل کے آئے، ہندو بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن جو ان کے وہ بت ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بڑے چھوٹے کالی ماتا اور ہنومان یا جو بھی ہیں واٹ ایور، وہ ان کے بھگت ہیں۔ جیسے آپ مرید ہیں نا ان بابوں کے، ایسے وہ ان کے بھگت ہیں۔ حالانکہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ حضور کی وفات سے کچھ دیر پہلے جو انہوں نے آخری حج کیا تھا، اس کے اوپر آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے۔ یعنی کہ جب دین مکمل ہو گیا، اس کے اندر کوئی بھی نئی چیز ایڈ کریں گے وہ بدعت ہے۔ جب نبی کے اوپر دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد کتابیں آ گئی ہمارے پاس، قرآن آ گیا جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس بخاری مسلم کا بھی اردو میں ترجمہ، تو آپ کے یہ جو آپ ان کو مانتے ہیں نا اللہ کے ولی، اور اللہ کے ولیوں کو تو عربی نہیں آتی تھی، ان کو جن کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ آپ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھیں، ان کو عربی نہیں آتی تھی، وہ انہوں نے عربی سے اردو میں ترجمہ نہیں کر کے دیا آپ کو، تو آپ کو انہوں نے کون سا دین سمجھایا تھا؟ اگر آپ گورے کو دین میں داخل کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ گورا جب دین میں داخل ہو جائے گا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اب اپنی اصلاح کرو۔ وہ اپنی اصلاح کیسے کرے گا؟ قرآن حدیث سے کرے گا، یا آپ کے ان باب بزرگوں کی یہ دو کتابیں کشف المحجوب اور یہ فضائل اعمال، جس میں چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کے آپ نے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، آپ یہ کتابیں دو گے؟ نہیں۔ ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو بابے ہیں نا ان کی یہ کرامت ہے کہ انہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اور بابا جی اردو تو اتنی آبادی نہیں سی ہے۔ اگر اتنی آبادی تھی، انہوں نے واقعی اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، تو آج کے دور میں بہت زیادہ بڑی آبادی کو مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ اس لحاظ سے کم ہے، ویسے تو ابھی بھی مسلمان بہت ہیں، کرسچنز کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے تو آن ایئر کیمرے کے سامنے، کیمرہ شریف کے سامنے اس نے کلمہ پڑھایا نا، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی برکت سے کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کے عقیدے نہیں درست تھے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بابوں کے بھی عقیدے درست نہیں تھے، آپ اٹھائے نا ان کی کتابیں پڑھے نا۔ اب آپ نے بلف نہیں مارنا کہ وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں، کیونکہ ابھی بھی ان کے سپورٹیو جو ہے نا وہی کتابیں آگے ممبروں پر رکھ کے تمام بریلویوں کے جتنے بھی یہ مولوی ہیں نا یہ بیانات کرتے ہیں۔ میں بھی بریلویوں کی مسجد میں پڑھا ہوں، ہم نے بھی دیکھا ہے مساجد کے اندر جو ہے نا بخاری مسلم یا قرآن اردو میں نہیں پڑھا ہوتا تھا، وہاں پر بھی جناب جی آپ دیکھ لینا تو قرآن پاک بھی نہیں ہے اور حدیثوں کی کتابیں بھی نہیں ہیں، اور وہاں پر کیا چل رہا ہے؟ فضائل اعمال، کشف المحجوب، اور یعنی کہ جتنی بھی کتابیں ہیں نا تصوف کی یہی پڑھی ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ سورج کا جتنا بھی نظام ہے نا، اسی کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں، اسی کی وجہ سے خوراک نکل رہی ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے جسم میں توانائی آ رہی ہے، اسی کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے جتنے بھی اسپیشیز کے زندہ رہنے کی وجہ ہے سورج۔ ہم نے کبھی سورج سے مدد مانگی؟ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مر گیا ہے۔ جناب بابے بھی مر گئے ہیں، سورج میں جان نہیں ہے، سورج مر نہیں گیا، سورج کبھی زندہ ہی نہیں ہوا تھا۔
وہ بے جان ہے. ہمارے بابے زندہ تھے لیکن وہ مر کے وہ بے جان ہو چکے ہیں. ویسے تو شہید زندہ ہیں اور اپنی برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں, لیکن اب آپ یہ عقیدہ نہ رکھا کریں کہ وہ زندہ تھے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے, مر گئے تو ان کی طاقتیں ڈبل ہو گئی. دس از ناٹ پاسبل یار. بہرحال آپ دیکھیں, اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جی ہم تو فلانے بابے کے مزار پہ گئے, کام بن گیا. ہم تو فلانے عامل کے پاس گئے, ہمارا کام بن گیا. شیطان کا کام ہے کہ آپ کو توحید سے ہٹا دینا, شرک کے اوپر جمع کر دینا. وہ آپ ہو جاتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ شیطان کے ٹریپ ہیں. میری اس بات کو سمجھیے گا, یہ بڑی لوجیکلی بات ہے کہ آپ جب جاتے ہیں نا دربار پہ یہ سوچ کے کہ یار ادھر جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ہمارا کام بن جائے گا, پھر دربار کا متولی آپ کو کہتا ہے کہ پورے یقین سے دعا مانگو گے تو قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. دیکھیں ذرا کیسے وہ بھی آپ کو باتوں میں لیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ پورے یقین سے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں اسی نے بگڑی بنانی ہے میری, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ شیطان جو ہے نا رستے میں آپ کے آسانیاں کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے نا, آپ کی نسوں تک میں دوڑ سکتا ہے شیطان. تو اس کے بعد جناب جی آپ عاملوں کے پاس جاتے ہیں. عاملین جتنے بھی ہیں یہ سارے شیطانی ذریعوں سے آپ کے کام کرواتے ہیں. ہاں آپ جائیں گے, آپ سے سب سے پہلے آپ کی والدہ کا نام پوچھے گا وہ. پھر جب آپ اس کو اپنی والدہ کا نام بتاؤ گے تو وہ پھر شیطانی ذریعے سے جتنا بھی ہے نا وہ ٹریپ بچھاتے ہیں, شیطانی علم ان کے پاس. تو اگر اس کے پاس واقعی علم غیب ہے تو وہ آپ سے آپ کی والدہ کا نام کیوں پوچھتا ہے جناب جی؟ بہرحال جتنا بھی یہ سارا کنسیپٹ ہے نا, اس کے بعد جناب جی یہ سارا سین پارٹ ہونے کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا آپ جس کام کے مقصد کے لیے گئے تھے, بے شک وہ جائز ہی کیوں نہ ہو. اور آپ نے تو کہنا لیا بھائی یہ عاملہ پہنچا ہوا اللہ کے راستے سے, آپ نے دور ہو جانا ہے, مسجد میں جانا ہے, نماز جلدی جلدی میں پڑھ کے اس عامل کے پاس پہنچ جانا ہے. یا آپ نے جانا ہے تو داتا دربار کی مسجد میں جانا ہے, وہاں پہ جلدی جلدی میں نماز پڑھ کے سیدھا بابا کی حاضری کے اندر بابا جی آپ نے شروع ہو جانا ہے جناب جی اپنی داستانیں لے کر, کرم کر دو یا گنج شکر کرم کر دو. اچھا بجلی جب کڑکتی ہے نا تو یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ اپنے غضب سے ہمیں دور رکھ, ہمیں کسی مصیبت میں نہ ڈالیو, لیکن انہوں نے الٹا کہنا ہوتا ہے جناب جی. ہاں ہمارے میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب جی اگر آپ کہیں گے نا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بجلی غائب ہو جائے گی, بجلی کو انہوں نے لوٹے میں قید کیا تھا. بجلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ نے اس بجلی کو پیدا کیا ہے, اللہ نے بادلوں کا, ہواؤں کا اور پانی کا آپس میں ٹکراؤ کیا ہے تو یہ بجلی پیدا ہوئی ہے. آپ اللہ کی پیدا کردہ چیز کو انہوں نے قابو کر لیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جناب جی مقابلے بازیاں کر رہے ہیں. پھر ادھر چلے جائیں کراچی تو عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے جناب جی. ان کی پیدائش سے پہلے کس نے سمندر روکا ہوا تھا؟ یقیناً اللہ ہی کی ذات نے. اللہ کی ذات پہ اتنا ٹرسٹ کریں کہ کھل کے جتنا بھی ہو سکتا ہے نا, جتنی آپ نعتیں پڑھتے ہیں نا نعتوں میں, یا کرم کر دو, گنج شکر بگڑی بناؤ, مکی مدنی, اب یہ سارا کچھ کہا کرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے, کیونکہ یہ اللہ ہی کی ذات سے منسوب ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ تک فرمایا ہے کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ نہ تو میں اپنی ہی جان کے حق میں نفع نقصان کا ذمہ دار ہوں, ہاں مگر اگر اللہ چاہے تو یار آپ کس خوشی میں ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی سے یہ بھی کہلوا دیا اپنی امت سے کہ کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم, کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں. پیشی کے طور پہ ویسے تو ان کے بہت سارے معجزات تھے, ہم ان کے پیروں کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں, ہم ان کے نالین کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں. بہرحال آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نا بہت زیادہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر اکٹھا کر دے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم 313 1000 کے لشکر کے اوپر بھاری کیوں تھے؟ کیونکہ ہماری صفوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی موجود ہوا کرتے تھے, اور ہمارے بیچ دیوبندی شیعہ بابی سنی نہیں ہوا کرتے تھے.
ہم مسلمان تھے، ہم ایک تھے، آج بھی ہم نے ایک بننا ہے۔ ہم اگر جمعے والے دن بھی نہیں بلکہ فجر کی نماز کے اندر اگر ہم ایک ہو جائیں، ہماری مساجد بھر جائیں، ساری مساجد بھر جائیں، کوئی گھر میں سویا ہوا نہ نظر آئے۔ آپ دیکھنا اسرائیل کی دوڑیں کیسی لگتی، آپ دیکھنا کہ امریکہ کے بعد پاکستان کیسے سپر پاور بنتا ہے، آپ دیکھنا کہ اسلامی ملکوں کا کیا کام ہے الگ الگ ہونا، سارے ملک اکٹھے ہیں، سعودیہ، بحرین، قطر، دبئی، بیچ میں کچھ جزیرے ہی آتے ہیں، بہرحال زیادہ تر ایک ہی ہیں، ایران، ٹھیک ہے۔ تو جناب جی سارے ہی بنٹے ہوئے ہیں، یہ سارے ایک ہو جائیں، بارڈر ختم کریں، یعنی کہ اس حد تک ایک ہو جائیں کہ ملک تک ایک بنا لیں۔ دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے اور اتفاق کے لحاظ سے ہمارا ملک ایک ہی ہونا چاہیے، بے شک اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی کیوں نہ رکھ دیں، اس کا نام اسلام سے منسلک کچھ بھی نام رکھ دیں اور ایک ملک بن جائے پوری دنیا دی ایسی دی تیسی، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا۔ بات ہی یہ ہے، امام مہدی آئیں گے، اس امت کو ضرورت پڑے گی امام مہدی کی، اس امت کو ضرورت پڑے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا۔ تو جو مجبور ہو جائے گا، حالانکہ وہ خواہش رکھنے والا نہ ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ لیکن غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور بھی حرام ہے۔ اب اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے کہ آپ تکبیر تو پڑھ کے ذبح کر رہے ہیں، لیکن اس کو بانٹ کس کے نام پر رہے ہیں؟ 11ویں کے نام کا بکرا دیا جی، یہ ہم نے جناب جی فلانے دربار کے نام کا بکرا دیا جی۔ جس طرح ہندو بکرے کی بلی چڑھاتے ہیں اور خون دیتے ہیں جناب جی، وہ بہرحال ان بھگوان کا نام نہیں یاد ان کے اس بھگوان کا، ہمارا تو بھگوان ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی طرح ہم جاتے ہیں درباروں پر بکرا دے کے ادھر جناب جی گوشت کھا جاتے ہیں۔ توحید پر جو آ جائے گا، جو جمع ہو جائے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو جہنم کے لیے بنایا ہے، اکثریت جہنم کا ایندھن بننے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر جمع فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں میں ایکا کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔